بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عافیت و سلامتی سے ہوں گے، خیر و عافیت، خیر و برکات میں ہوں گے، اپنی اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج یہ آپ کے سامنے سموسے بنانے کا، گھر میں جو ہے چکن اور آلو کے سموسے جو ہیں بنا رہی ہوں، تو یہ آپ کے سامنے ریسیپی لے کے آ رہی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میری کل کا دن ویڈیو جو ہے مس ہو گئی ہے، کیونکہ میری طبیعت سیٹ نہیں تھی۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں صحت تندرستی سے رکھے۔ تو آج حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، میمونہ بنت حارث، ان کے بارے میں آپ کے سب جو ازواج مطہرات ہیں، ازواج ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زوجہ مبارکہ ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے بتاؤں گی، لیکن یہ ہے تو بہت تفصیلی، کیونکہ ان کی زندگی بارے میں۔ اور یہ جو تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو تھا زمانہ جاہلیت میں ہوا، اور ان کا پہلا نکاح اس کی جو ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمرو ثقفی تھا، تو ان کی آپس میں کچھ حالات نہ بن پڑے، تو ان کی اس وجہ سے آپس میں علیحدگی ہوگی۔ پھر ان کا نکاح روحن بن عزہ سے ہوا، تو پھر وہ 7 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو پیغام بھیج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو یہ اسی طرح 7 ہجری میں نکاح ہوا ان کا، جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء عمرے کے لیے عمرے کی قضا جو تھی وہ ادا کرنے کے لیے عمرے کی طرف جا رہے تھے۔ تو حضرت میمونہ جو ہیں یہ حضرت ان کے والد کا نام حارث بن حزن ہے اور والدہ کا نام ہند بن عوف ہے۔ تو یہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید کی حقیقی خالہ ہیں، حقیقی خالہ تھیں، کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابہ کبریٰ سیدنا عباس کی زوجہ تھیں اور ابن عباس کی امی تھیں۔ تو دوسری بہن جو لبابہ صغریٰ تھیں وہ ولید بن مغیرہ کی بیوی تھیں اور خالد بن ولید کی امی تھیں۔ تو اسی طرح جو ہے ان کی والدہ کے متعلق آتا ہے کہ کائنات انسانی میں، یعنی پوری کائنات میں، ان عورت کے جو بہترین داماد اس کے حصے میں آئے، یعنی کہ یہ مومنین جو حضرت میمونہ کی والدہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے داماد جو ہیں اتنے، پوری کائنات میں کسی خاتون کے اتنا بڑا مقام اور عہدہ نہیں ملا جو ان کو، یعنی یہ ساس بنی ہے، اور ان کے جو داماد ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو ان کے جو داماد ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا عباس ہیں، اور سیدنا جعفر بن ابی طالب ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، یہ جو ہے ان کے دامادوں میں۔ ایک اور بھی ہیں جو میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے، تو وہ بھی ان کے داماد، کیونکہ ان کی کافی بیٹیاں تھیں تو ان کی جو ہے، لیکن داماد جو ہیں پوری کائنات میں بہترین داماد ان خاتون کے اللہ تعالیٰ نے حصے میں رکھے، بہت خوش نصیب عورت ان کو کہا جاتا تھا۔ تو اسی طرح حضرت میمونہ نے پھر جو ہے ان کے جو خاوند کا انتقال ہوا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے پر گئے ہوئے تھے ادھر مکہ مکرمہ، تو انہوں نے اپنے آپ کو خواہش دی کہ میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور اسی طرح جو ہے حضور وسلم کے لیے یہ جو تھا جائز تھا کہ وہ کوئی اپنے آپ کو، کوئی عورت بغیر اس کے یعنی کہ ہبہ کرنا چاہے، دینا چاہے، تو وہ جو ہے قبول کر لیں، تو یہ ان کے لیے وہ تھا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 50 اس میں، کیونکہ حضرت میمونہ نے خود اظہار کیا تھا،
تو یہ آیت نازل ہوئی ان کے اس موقع پر۔ حضرت جو ہے میمونہ کا نکاح مقام سرید میں ہوا، سرید ہے یا شریف اسی طرح ہی ہے لفظ، اسی میں ہوا اور اسی مقام پہ ہی آپ نے وفات کی۔ یہ بہت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو لے کے آئے، کیونکہ قضا عمری جو تھے ادا کرنے گئے ہوئے تھے عمرے کی قضا کے لیے، تو وہاں پہ تھے، پھر ساتھ ہی ان کو مدینہ منورہ میں لے کے آئے۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے اللہ سے ڈرنے والی تھیں بہت، اور بہت صلہ رحمی کرنے والی خاتون تھیں۔ غلام بہت آزاد کرتی تھی، بہت ہی شوق تھا ان کو غلام آزاد کرنے کا۔ تو ایک دفعہ آپ نے جب ایک جو تھی لونڈی کو آزاد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ان کی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش اور بہت اجر و ثواب ہے، تو اس پہ بہت خوش ہوئے۔ اور تمام جو ہیں ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں حضرت میمونہ کا انتقال ہوا۔ تو جب انتقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا اور ان کو قبر میں بھی اتارا۔ تو یہ بہت ہی نیک، بہت ہی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بے پناہ ان کا پیار تھا اور بہت ان کی ہر حکم کو بجا لاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر۔ اور یہ ہماری ام المومنین تھیں۔ تو جب سب سے آخر میں ابن عباس تو فرما رہے تھے، جنازہ لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بڑے احترام سے مت اتنا، یعنی تیزی میں لے کے جا رہے تھے، تو لوگوں سے کہا کہ خیال کرو یہ ازواج مطہرات ہمارے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ ہیں، تو بڑے احترام سے ان کا جنازہ لے جایا جائے۔ تو اسی طرح ہی جو ہے ان کی زندگی انشاءاللہ اگلے اس میں پھر اور ازواج زوجہ محترمہ کا بیان کروں گی۔ تو ہمارے لیے سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح ہی اچھی سی ریسیپیوں کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا سارا میرے وجود کا نقشہ بدل